کینیڈا کا ہمارا سفر براستہ میشیگن، ڈیٹرائٹ، اور ڈیٹرائٹ سے پھر ونڈسر، ونڈسر سے ٹورانٹو ہوا، اور ہمارا یہ سفر یہاں پہ ملواکی سے ٹرین کے ذریعے ہوا جو شکاگو پہنچی۔ شکاگو ایک تاریخی قدیم شہر ہے جو میشیگن جھیل کے کنارے ہے، اگرچہ ملواکی بھی میشیگن جھیل کے کنارے پہ واقع ہے، اور اس جھیل کو اگر آپ دیکھیں تو ایسی خوبصورت جھیل ہے کہ لگتا ہے کہ یہ سمندر ہے، تحد نظر یہ سمندر کی طرح نظر آتی ہے، لیکن پانی اس کا میٹھا ہے چونکہ جھیل ہے، اور دنیا کی 5 بڑی جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے، دنیا کی بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے، البتہ نارتھ امریکہ کی سیکنڈ لارجسٹ یہ جھیل ہے، جو یہاں پہ 4000 سے زیادہ کلومیٹر طویل فاصلے پر ہے، اور کوئی 58,000 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے، اور یہ اسی جھیل کے نام پر ایک پوری اسٹیٹ بھی ہے امریکہ کی جس کو میشیگن کہتے ہیں، اور جھیل کا نام بھی میشیگن ہے۔ چنانچہ یہ 6 گھنٹے کا میشیگن سے سفر ہوا ٹرین کا۔ ڈیٹرائٹ جو کینیڈا کے بارڈر پہ شہر ہے، اور امریکہ کا یہ خوبصورت، یہ بھی قدیم تاریخی شہر ہے، یہاں پہ اترے تو یہاں سے ہم ٹیکسی کے ذریعے کینیڈا چلے گئے، اگرچہ یہاں آپ بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، ٹنل بس ہوتی ہے، اور امریکہ اور کینیڈا دونوں ملکوں کی یہ خوبی کہیں یا ان کا طریقہ کار کہ جاتے وقت کوئی امیگریشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، آپ چلے جاتے ہیں، کوئی چیک کرنے والا بھی نہیں ہوتا، البتہ جب آپ دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ یقیناً چیک کرتے ہیں۔ تو ہم امریکہ سے نکلے تو عموماً ہمارے ملکوں میں آتے وقت بھی جاتے وقت بھی دونوں امیگریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسٹیمپ لگتی ہے، مگر امریکہ کینیڈا میں صرف داخل ہوتے وقت یہ اسٹیمپ ہوتی ہے، نکلتے وقت کوئی اسٹیمپ نہیں ہوتی۔ تو ہم امریکہ سے نکلے، کینیڈا میں کینیڈا والے نے چیک ویک کیا ہمارے پاسپورٹ کو، اور چونکہ ہمارا ہانگ کانگ کا پاسپورٹ پہ کینیڈا کا ویزا نہیں ہے، البتہ ای ٹی اے ہوتا ہے، آن لائن آپ انفارمیشن دیتے ہیں تو پھر اس کی اپروول آ جاتی ہے، تو وہ انفارمیشن آلریڈی ان کے پاس ہوتی ہے۔ خیر انہوں نے چیک کیا اور ہمارا آمد کی تاریخ اور واپسی کی تاریخ پوچھی اور ہمیں چھوڑ دیا، اور ٹیکسی والے نے ہمیں ڈراپ کیا، اور ٹیکسی کی بجائے اگر بس پہ آیا جائے تو وہ بہت ہی سستا بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ ٹیکسی والے تقریباً $100 لیتے ہیں، جبکہ بس والے $5 پر ہیڈ کے حساب سے وہ لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک باری صاحب ہیں کراچی سے، ایک دیندار جماعت کے ساتھی تھے، وہ ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان کے گھر چلے گئے، کھانا کھایا، پھر انہی نے اور ان کے بیٹے تھے حافظ محمد، وہ ہمیں ٹورانٹو کی طرف لے گئے۔ اب دونوں یہ جڑے ہوئے شہر ہیں، کینیڈا کا ونسٹر اور امریکہ کا ڈیٹرائٹ۔ ڈیٹرائٹ جو ہے وہ بڑا شہر ہے اور ونسٹر چھوٹا شہر ہے، البتہ کرنسی میں بھی فرق ہے، کینیڈا کی کرنسی امریکہ کے ڈالر کے مقابلے میں کم ہے۔ لوگوں میں اس وقت جو صورتحال ہے، کینیڈا کے اندر کوئی خوف نہیں، بالخصوص مسلمانوں کے اندر یا جو باقی دیسی کمیونٹی ہے ان کے اندر، اور لوگوں میں اطمینان جھلکتا ہے اور ایک اعتماد جھلکتا ہے، جبکہ امریکہ میں تھوڑی خوف و ہراس کی کیفیت بعض لوگوں کے اندر محسوس کی گئی ہے، اور کینیڈا کے اندر مسلمان کثرت سے ہیں، اور پھر ملٹن یہ ایک طرف کا، ایک ٹورانٹو کے ایک طرف کا یہ علاقہ ہے، نیا ڈیولپ ہوا ہے، اور ابھی بھی اس کی طرف جاتے وقت آپ کو ایک سائیڈ میں پورے کھیت نظر آتے ہیں، خالی زمینیں پڑی ہیں اور نئی آبادی ہو رہی ہے ملٹن کے علاقے میں۔
لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں جس میں مسلمان جو ہیں وہ موجود نہ ہوں. آپ خواتین میں دیکھیں گے کوئی نہ کوئی حجاب والی آپ کو نظر آ جائے گی. مسلمانوں میں دیکھیں گے تو آپ بہت سارے عرب لوگ اور آپ کو نظر آئیں گے. عرب میں پھر فلسطینی، عراقی، ہر طرح کے ہر ملکوں سے لوگ آئے ہیں. موریتانیہ سے کے لوگ بھی ملے ہیں، عراقی لوگ بھی ملے ہیں، افغانستان کے لوگ بھی ہیں. بلکہ ایک علاقہ ہے رج وے، وہ رج وے کے اندر سینکڑوں ریسٹورنٹ ہیں اور یہ سب کے سب حلال ہیں. اس کے اندر آپ کو عراقی، افغانی، لبنانی، پاکستانی، انڈین اور ترکی اور یمنی ہر طرح کے ریسٹورنٹ ملتے ہیں. بلکہ وہاں پہ ہم نے کراچی نام کی 2-3 ریسٹورنٹ دیکھے، لاہور کے نام کے یہ راحت بیکری، اور یہ مشہور جو پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں یا مٹھائی والی دکانیں ہیں وہ سب کے سب وہاں پہ موجود ہیں. اور یعنی وہاں پہ اس کینیڈا کے اندر دیسی کھانے، دیسی مٹھائیاں، ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. اسی طرح مسجدیں ہیں، تو جن جن مسجدوں کو ہم نے وزٹ کیا ان سب مسجدوں کے اندر تنوع ہے نمازیوں میں. عرب کے لوگ بھی ہیں، انڈین بھی، پاکستانی بھی، بنگلہ دیش کے بھی، ہر طرح کے لوگ ہیں. سیدہ ختیجہ سینٹر مسیساگا ایک علاقہ ہے ٹورانٹو کے قریب، تو اس میں اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی ہے. بلکہ یہ رج وے کے سامنے ایک رہائشی علاقہ تھا، اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ 90% اس میں مسلمان آباد ہیں. تو اور سیدہ ختیجہ سینٹر یہ ڈاکٹر حامد سلیمی کا یہ سینٹر ہے جو موراکو سے ہیں، اور ان کا تعلق تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہے. بلکہ یہ ایک انکریج کرتے ہیں، تو پاکستانی مسلمان بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے دعوت دی تھی جمعہ کی پڑھانے کی. یہ ان کا بڑا مرکز ہے، بڑی مسجد ہے، خوبصورت بھی بنی ہوئی ہے. تو 2 جمعے ان کے یہاں ہوتے ہیں. تو پہلا جمعہ کا بیان بھی، نماز بھی میں نے پڑھائی انگریزی کے اندر. یہاں البتہ خطبے کا انداز مختلف ہوتا ہے. یہاں عربی انگریزی مکس کر کے خطبہ دیتے ہیں. دوسری اذان کے بعد امام جو ہے وہ عربی کے اندر تھوڑا خطبہ دیتا ہے، پھر عربی سے انگریزی کے اندر آ جاتے ہیں، عربی میں پورا بیان ہوتا ہے. کوئی آدھے گھنٹے کا یہ خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے. البتہ کچھ مسجدیں ایسی ہیں، جیسے کوپر ایک مسجد ہے، وہاں پر گجراتی امام تھے، ان کے اسسٹنٹ لاہور کے امام تھے، عبدالقیوم ان کا نام تھا. تو وہاں پہ اپنے انڈیا پاکستانی سٹائل کے حساب سے نماز کی ادائیگی اور جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے. البتہ ہر مسجد میں بیان انگریزی میں ہو رہا ہے، چونکہ مختلف کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو مشترکہ زبان انگریزی ہی ہے. تو باقی ہر ایک کسی نہ کسی مسلمان، کسی نہ کسی اسلامک سینٹر سے جڑا ہوا ہے، اور مختلف آرگنائزیشنوں نے مختلف اسلامک سینٹر اور مساجد قائم کیے ہوئے ہیں. بلکہ آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے پاکستان ہندوستان میں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر مسجدیں ہیں، وہاں پہ بھی ایسی ہی صورتحال ہے. تو ہر مکتب فکر کی مساجد اور اسلامک سینٹر اور اسی طرح ان کے ادارے، مدارس اور سکول یہ قائم ہیں. اور یہ بھی ایک جھیل کے اوپر ٹورانٹو آباد ہے. ٹورانٹو شہر اگر کسی بلندی پہ کھڑے ہو کے آپ دیکھیں گے تو ایک طرف آپ کو پوری جھیل نظر آتی ہے، اور پھر دنیا کی بڑی آبشار میں سے ایک نیاگرا فال مشہور ہے، جو 2 ملکوں سے دیکھی جا سکتی ہے، امریکہ سے بھی اور ادھر کینیڈا سے بھی، ٹورانٹو سے. تو یہاں پہ پہلے بھی ہمارا جانا ہوا. پہلے تو صرف نیاگرا فال تھی، وہ پورا دریا، بہت بڑا دریا نیچے گر رہا ہے، اور گرتا ہے تو فوراً بادل بھی بنتے ہیں، اور ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، پانی کی فوار ہوتی ہے. اور اب تو ایک پورا شہر وہاں پہ آباد ہے، دنیا اس کو دیکھنے جاتی ہے. بلکہ ساتھی ہنستے تھے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے
نیاگرا فال ضرور جاتا ہے، ایسی سمجھتا ہے جیسے کوئی یہ لازمی اور ضروری چیز ہے